بالعالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون ماله فهو شهيد أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام اور شہر ملباگل کے مساجد کے ذمہ داران اور سامعین اکرام، اب وقت اتنا تنگ کر دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کیا سناؤں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خیر، جتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا ان تمام باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے بعد مولانا یاسین صاحب کی بات ہونا ہے، ممکن ہے ان کے بعد کسی اور کی بھی بات ہونا ہے، مجھے تو علم نہیں ہے۔ میں اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں سب کے ذہنوں میں ہے تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف۔ تحفظ شریعت پر جب حملہ کیا جاتا ہے تو اس کی حفاظت کی فکر پیدا ہوتی ہے، دین پر جب حملہ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، اسی وقت آپ کی ذات پر، دین پر حملہ کیا گیا، جس کے بارے میں اللہ نے سورہ نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ختم نبوت پر حملہ کیا گیا، مسیلمہ کذاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 13,000 لوگوں کا لشکر دے کر حملے کے لیے روانہ فرمایا، اور اس کے اوپر 40,000 لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ اس جنگ میں 1,000 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے، اور وہ مد مقابل ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو کے جہنم رسید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ کے انتقال کے بعد مرتد ہونے والے مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتے ہیں میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی نرمی کا معاملہ کرے، حالات اس جیسے نہیں ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ضرور ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔ آخر میں حضرت عمر نے کہا کہ اس سلسلے میں اللہ نے ابو بکر کے دل کو کھول دیا ہے اور میں نے پہچان لیا کہ حق کیا ہے۔ امام بخاری نے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ ہارون رشید کا بیٹا معتصم کے زمانے میں فتنہ پیدا ہوا، شریعت پر حملہ، قرآن پر حملہ، کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے،
سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے جیل کی زندگی گزاری، اپنے جسم پر کوڑے برسائے گئے قبول فرما لیا۔ ان کا علاج کرنے والا ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے ان کے جسم پر 1000 کوڑوں کے نشانات کو گنا۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مجوسیوں نے ایمان قبول کیا۔ حیات الحیوان کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ چلتے چلتے جب اسلام کے اوپر 1000 سال مکمل ہوئے، ہندوستان کے اندر اکبر بادشاہ پیدا ہوا۔ شروع میں کچھ دینداری، کچھ نمازوں کا اہتمام، چلتے چلتے لوگوں کے بہکاوے میں آ کر وہ اسلام صرف 1000 سال کے لیے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صرف 1000 سال کے لیے وہ گزر گیا، تو اب نیا دین ہونا چاہیے۔ تو اکبر بادشاہ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر حرام چیزوں کو حلال کرنے لگا، شراب حرام حلال کرنے لگا، سود حلال، زنا کرنا حلال، گائے کا گوشت کھانا حرام، اس طرح کے سینکڑوں مسائل کو رد و بدل کر کے لوگوں کے درمیان لاگو کرنا چاہ رہا تھا۔ اس زمانے میں اللہ جل جلالہ نے سیدنا مجدد الفسانی سرہند کے اندر، جن کی مزار مبارک ہے رحمت اللہ علیہ، ان کو کھڑا فرمایا۔ انہوں نے اسلام کی حفاظت فرمائی، شریعت کی حفاظت فرمائی، اور لوگوں کے دلوں میں حقانیت کو پیدا فرمایا، اور لوگوں کے درمیان لوگوں کے عقیدوں کو درست فرمایا۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کا کام لیا، لوگ راہ راست پر آنے لگے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے آج زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے لوگوں کے درمیان یہ بات چل رہی تھی، قرآن مجید کے اندر چند آیتیں ہیں جو آتنکوادی کی تعلیم دیتے ہیں، دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان آیتوں کو قرآن سے نکال دینا چاہیے، اور ان لوگوں نے ان آیتوں کو متعین کیا کہ کون سے سورہ کی آیت ہے، کون سے پارے کی آیت ہے۔ ان تمام آیتوں کو جمع کر کے کہنے لگے ان آیتوں کو نکال دو قرآن مجید کے اندر سے۔ تو یہ بات بھی چلتی رہی، جیسے ابھی کہا گیا یہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، لا مبدل لکلماتی، اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن کا کوئی لفظ بدلا نہیں سکتا۔ تو اللہ حفاظت کرتے ہوئے آیا ہے، اور قیامت کی صبح تک اللہ اپنے دین کی، اپنے اسلام کی، اپنی شریعت کی، اپنے قرآن کی ضرور حفاظت کرے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ تو شریعت کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، مگر ذریعہ اور سبب اللہ اپنے بندوں کو بنا لیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کی جان و مال کو اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ تو شریعت کی حفاظت کا جب مسئلہ آتا ہے، ہم سب کو بیدار ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں احساس ہونا چاہیے کہ شریعت کی حفاظت میں بھی کروں، کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ مجھے ذریعہ بنا دے تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، میری آخرت بن جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو ذریعہ اور سبب کے طور پر اللہ کے یہاں قبول ہو جانا چاہیے۔
تو ہمارے ہندوستان کے حالات بدل رہے ہیں، کبھی شریعت پر حملہ، کبھی فلاں پر حملہ، کبھی فلاں پر حملہ۔ اب جو تازہ بحث مباحثہ ہمارے ملک کے اندر جو چل رہا ہے اور جو چلائی جا رہی ہے وہ اوقاف کی زمینوں کے سلسلے میں ہے کہ یہ مسلمانوں کے بڑوں نے، ان کے اکابرین نے اپنی قوم، اپنی برادری کے کام آنے کے لیے جو لاکھوں ایکڑ زمین قوم کے نام پر، اللہ کے نام پر وقف کر دیے، وہ زمینوں کو ہم کیسے چھین سکتے ہیں، کیسے قبضہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے پلان، اب اس کے بل پاس کیے جا رہے ہیں، اب اس کی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ ان کے زمینوں پر قبضہ کرنا چاہیے۔ میں بہت ہی افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے زمینوں پر ان کو قبضہ کرنے کا ارادہ کب پیدا ہوا؟ جب ہم لوگوں نے اوقاف کی زمینوں پر حملہ کرنا، قبضہ کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے بھی دیکھا جب وہ لوگ اپنے اوقاف کے زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں تو ہم کو پیچھے کیوں ہٹنا چاہیے، چلو ہم بھی جائیں گے، ہم بھی قبضہ کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس وقت جو صدر ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، ہمارے ملک کے اور عالم اسلام کے صفِ اول کے علماء میں شامل ہوتے ہیں اور اس زمانے کے فقیہ ہیں، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے چند دن پہلے ایک رسالہ لکھا، ہندوستان کے اندر کتنی زمین اوقاف کی ہے، تو بیان فرمایا تقریباً 10 لاکھ ایکڑ زمین پورے ملک کے اندر اوقاف کی زمینیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 80% زمینوں پر غیروں نے قبضہ کر لیا ہے اور 20% زمینیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ تلنگانہ کی انہوں نے مثال دی، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے تلنگانہ صرف ایک صوبے کی مثال دی۔ تلنگانہ کے صوبے کے اندر 70 پر 7,530 پر 8 ایکڑ زمین ہے۔ کتنی زمین ہے؟ 70 کو 7,530 پر 8 ایکڑ زمین ہے۔ اتنی زمین اوقاف کی ہے، ہمارے پاس محفوظ کتنی ہے؟ صرف 16,000 ایکڑ زمین۔ اب سوچو کتنی زمین ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری سستی کا نتیجہ ہے۔ اگر شروع ہی سے ہم بیدار ہوتے، ہمارے دلوں میں احساس ہوتا اور اوقاف کی زمینوں کا صحیح استعمال ہوتا تو آج اوقاف کی زمینوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو ترغیب دلائی، اپنی زمینیں قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کرو۔ یہ صحابہ کے درمیان رواج تھا۔ حدیث کی کتابوں میں سینکڑوں روایتیں ہیں، صحابہ کے واقعات نقل کیے گئے ہیں کہ فلاں فلاں صحابی اپنی اپنی زمینیں اللہ کے نام پر وقف کر دیا، یہ قوم کے کام آنے کے لیے۔ اسی عمل کو باقی رکھتے ہوئے ہمارے ملک کے اندر بھی ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے اپنی زمینیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قوم کے نام پر وقف کیے تھے۔ صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے آج 80% غیروں کا قبضہ ہو گیا۔ کرناٹک کے اندر بھی یہی حال ہے، زمینیں بہت ہی اوقاف کی، صحیح استعمال نہیں، صحیح نگرانی نہیں، جس کی وجہ سے غیروں نے قبضہ کر لیا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اوقاف کی زمین کا مالک اللہ ہے، جیسے مسجد کا مالک صرف اللہ۔ مسجد کے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، مسجد کی زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا۔
جیسے مسجد بنا دی گئی، اب مسجد کی زمین اللہ کے قبضے میں چلی گئی قیامت کی صبح تک، اسی طرح جب کوئی بندہ یا بندی اپنی زمین قوم کے نام پر، قوم کے لیے اللہ کے نام پر وقف کرتا ہے، گویا وہ زمین اللہ کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مثال کے طور پر میں نے میری زمین قوم کے لیے اللہ کے نام پر وقف کیا، آئندہ چل کے میں اپنی زمین کو واپس بھی نہیں لے سکتا۔ وقف کر دینے کے بعد دوبارہ میں اپنی زمین کو واپس بھی نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ وقف کرتے ہی اس کی ملکیت اللہ کے پاس چلی گئی، اللہ کی ملکیت میں آ گئی۔ تو اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجدوں کی حفاظت کرنا، درگاہوں کی حفاظت کرنا، عیدگاہوں کی حفاظت کرنا، قبرستانوں کی حفاظت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اوقاف کی زمینوں کی، یا یوں سمجھے وقف بورڈ کی زمینوں کی حفاظت کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے جو وقف بورڈ کا چیئرمین بن جاتا ہے، فلاں بن جاتا ہے، فلاں بن جاتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ نہیں، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو ترغیب دلائی اپنے مال کی حفاظت کے سلسلے میں، جو اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ میرا گھر ہے، میرا دکان ہے، اگر کوئی مد مقابل والا میرے گھر پر، میرے دکان پر، میری زمین پر قبضہ کر رہا ہے، تو اسلام مجھے اتنی ترغیب دلائی ہے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے دکان کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑنے پر اپنی جان کو بھی قربان کر دے۔ جو اللہ کا بندہ اپنے زمین کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کر دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ جان قربان کرنے والا بھی شہید ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَهُوَ شَهِيدٌ، جو اپنے مال کی حفاظت میں قربان ہو گیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج کے زمانے کے حالات میں اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کرنا، یہاں تک کہ وقت پڑنے پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر محترم نے اشارہ بھی کر دیا، کئی ہفتہ پہلے امت کو احساس بھی دلا دیا اور اشارہ بھی کر دیا، اگر ضرورت پڑنے پر آواز دیں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے اگر آواز لگائی گئی، روڈوں پر آؤ تو روڈوں پر آنا پڑے گا، میدانوں میں آؤ تو میدانوں میں آنا پڑے گا، اگر یہاں تک کہ آواز لگائی گئی جیلوں میں جاؤ تو جیلوں میں بھی جانا پڑے گا، ان کی آواز پر لبیک کہنا پڑے گا، جان کی بازی لگانے کا اعلان ہو جائے، اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے ہم کو تیار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ شریعت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، یا اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، وہاں سے جو بھی اعلان ہوگا ہم کو اس پر عمل کرنا ہوگا، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ اللہ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرمائے۔ تو دین کی بھی حفاظت کرنا، شریعت کی بھی حفاظت کرنا اور اوقاف کی زمینوں کی بھی حفاظت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی کا احساس دلانے کے لیے، امت کے دلوں میں بیداری لانے کے لیے پورے ملک کے اندر یہ محنت چل رہی ہے، اور صوبہ کرناٹک کے اندر بھی یہ بیداری لانے کے لیے محنت چل رہی ہے۔ 24 تاریخ بنگلور کے اندر جو عام اجلاس ہونے والا ہے، وہ اجلاس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ضلع کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے، محلوں کے اعتبار سے، یہاں تک کہ گلیوں کے اعتبار سے چل پھر کے ہم کو محنت کرنا ہے۔ جیسے گلی گلی جا کر، گھر گھر جا کر نماز کی ہم دعوت دیتے ہیں، اعمال کی دعوت دیتے ہیں، یقین کی دعوت دیتے ہیں، اب ضرورت آ پڑی ہے کہ گھر گھر کے پاس جا کر، فرد فرد کے پاس جا کر، دکانوں کے پاس جا کر، جہاں جہاں لوگ ملتے ہیں وہاں جا کر
شریعت کی بات کرنا، حفاظت کی بات کرنا، اوقاف کی بات کرنا، اوقاف کی حفاظت کی بات کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔